ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں انسانوں میں سے پیدا فرمایا ہے اور انسانوں میں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں انسانوں میں جگہ عطا کی ہے۔ انسان تمام مخلوق میں سب سے بہتر اور برتر پیدا کیا گیا ہے۔ انسان جب تک اپنے مقام پر رہتا ہے تو انسان رہتا ہے، اور مقام سے جب گرتا ہے تو یہ انسان درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ انسانوں میں پیدا ہونا ہمارا کمال نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اس اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور پھر انسانوں کی اس مخلوق میں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ایک مسلمان جب حلقہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، ہم پر تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہم پیدا ہی مسلمان ہوئے۔ ہماری پیدائش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو گھرانہ مسلمان تھا، جسے ہم نے اپنا باپ کہا وہ بھی مسلمان، اور جس ہستی سے ہماری آشنائی ہوئی وہ ماں، وہ بھی مسلمان۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، ورنہ ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اور بھی اتنے لوگ اس کائنات میں انسان ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، تو اللہ کی بادشاہی میں ان کے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان بننے کے بعد تمام مخلوق میں بالخصوص انسانوں کے ساتھ دیگر انسانوں سے ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی وہ ذات ہے کہ جن کی موجودگی میں ہمیں کسی اور رہنما اور رہبر کی ضرورت نہیں۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے
جو دین اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے عطا کیا ہے، اس دین میں اللہ نے اس دین کو مکمل اور کامل بنایا ہے۔ اس کائنات کی کوئی بات ایسی نہیں جو اللہ نے اس دین حنیف، دین اسلام میں بیان نہیں فرمائی۔ ہر بات کو اللہ رب العزت نے دین اسلام میں بیان کیا ہے، اور یہ دین وہ دین ہے کہ جس دین کے متعلق عرش والے نے خود اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا میں نے آج کے دن تم پر اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ دین مکمل ہوا، صرف دین مکمل نہیں ہوا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ نے اسلام کی صورت میں اپنی نعمت کو مکمل کیا ہے۔ اسلام کی صورت میں اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کیا ہے، اور پھر یہیں پہ بس نہیں، آگے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہے۔ اور جس ہستی کو اللہ نے دین اسلام عطا کیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ہستی کو اللہ نے کہا دین عطا کیا، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی طرف سے انسانوں پر رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور یہ دین اسلام وہ دین ہے کائنات میں جسے عرش والے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اور جس ہستی کو اللہ نے منتخب فرمایا، جس کا انتخاب اللہ نے اس بات کے لیے فرمایا کہ یہ ہستی وہ ہوگی جس کی وساطت سے مخلوق کو اسلام پہنچایا جائے گا، ان کے متعلق کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہا اللہ نے مومنوں کی ذات پہ، مومنوں پہ اللہ نے احسان عظیم فرمایا ہے۔ وہ احسان کیا ہے کہ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا ہے، جو انہی کی جانوں میں سے پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانیت پر اور بالخصوص اہل ایمان پر اللہ کا احسان ہے۔ اور یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، مارچ کا مہینہ ہے، دو حوالوں سے اس سال یہ مارچ کا مہینہ بہت ہی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ پہلے نمبر پہ 8 مارچ کو پاکستان میں گزشتہ چند سالوں سے ایک فتنہ رونما ہوا ہے۔ چند فتنہ پرور لوگ منظر عام پر آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا جسم ہو، ہماری مرضی ہو۔ پھر اس نعرے کی آڑ میں وہ یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی عورت، ہمارے معاشرے کی خاتون، ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والی ایک بیٹی، بہن، ایک ماں، ایک ساس، خالہ، پھوپھو، جو بھی آپ عورت کا رشتہ بنائے، ثابت یہ کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں مظلوم ہے، ہمارے معاشرے میں اس پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور دوسرا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پر دیکھا ہوگا، اخبارات میں پڑھا ہوگا، میاں والی کا ایک سنگ دل باپ 7 دن کی بیٹی، ابھی اس کے عقیقے کا دن ہے، ابھی اس کے نام رکھنے کا دن ہے۔ جن لوگوں کو اللہ اولاد دیتا ہے 7ویں دن عقیقہ کرتے ہیں، 7ویں دن اولاد کا نام رکھتے ہیں، سر کے بال اترواتے ہیں، ختنہ کرواتے ہیں،
اس ظالم نے 7ویں دن اپنی ننھی پری کو گولیاں مار کے قتل کر دیا، اور ایک گولی نہیں ماری، 7 گولیاں اس معصوم جان کو، اس معصوم جان پہ 5 گولیاں فائر کی، گولی تو ایک لگتی وہ دنیا سے رحلت کر جاتی۔ ظلم کی انتہا دیکھیے، ظلم کی انتہا دیکھیے کہ ایک باپ کہلانے کا حقدار نہیں وہ شخص جس شخص کی آنکھوں میں بیٹی کا حیا نہیں ہے، اس نے اپنی معصوم بیٹی کو 5 گولیاں ماری اور دنیا سے رخصت کر دیا۔ بیٹی کا مقام کیا ہے؟ عورت، یہ جو کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے، یہ جو کہتے ہیں عورت پاکستان میں آزاد نہیں، اسلام عورت کے حق مارتا ہے، انہیں سن لینا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، جب تک اسلام اس کائنات کے لیے اللہ نے پسند نہ کیا تھا، یہی عورت تھی جس کی منڈیاں لگا کرتی تھی، یہی عورت تھی جس کے ساتھ باپ کے مرنے کے بعد ستیلی اولاد باپ کا وراثت سمجھ کے، باپ کا ترکہ سمجھ کے اپنے حق میں جس کا جی چاہتا رکھ لیتا، اس کے ساتھ نکاح کر لیا کرتا تھا۔ کوئی ایک ظلم ہو زمانہ جاہلیت میں تو بندہ گنوائے۔ عورت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دین اسلام کا اعلان فرمایا، آپ نے لوگوں کو کلمہ توحید کے جھنڈے تلے جمع کر فرمایا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ مردوں کو ان کے حقوق دیے، وہیں عورتوں کو بھی حقوق دیے۔ اور آپ کا آخری خطبہ، اور دنیا سے آپ رحلت فرما رہے ہیں، آخری وقت ہے، آپ کی زبان سے الفاظ کیا ہیں؟ لوگوں، نمازوں کا خیال رکھنا، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ ہے کوئی اس دنیا میں دین جو عورتوں کو اس قدر حقوق دیتا ہو؟ آج لوگ باتیں کرتے ہیں امریکہ اور یورپ کی ترقی کی، جائیے ان ترقی یافتہ معاشروں کو دیکھیے، انٹرنیٹ پہ ریسرچ کیجئے، دنیا میں سب سے زیادہ اگر عورت کسی معاشرے میں پامال ہوتی ہے تو وہ پوری دنیا اسلام میں ایک بھی ملک ایسا نہیں جو ان ممالک کے پہلے 10 نمبروں میں آتا ہو۔ جہاں پہ عورت کے حقوق پامال ہوتے ہیں، یا تو وہ امریکہ ہے یا یورپ ہے۔ وہ لوگ ہیں جو آج ہمیں کہتے ہیں عورت کو اس کے حقوق دو، اور اسلام سے بڑھ کر کون حقوق دے سکتا ہے؟ عورت ماں ہو، اس کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی۔ عورت بہن ہے، عورت بہن ہے، بھائی کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے۔ یہی عورت بیٹی ہے، یہ بیٹی کی صورت میں اللہ نے جو عورت عطا کی ہے، اس کی صورت میں اللہ نے جنت عطا کی۔ ہے کوئی دنیا کا دین جو یہ کہے یہ تمہارے گھر میں پلنے والی، یہ تمہارے ساتھ تمہارے گھروں میں رہنے والی یہ عورتیں، اللہ نے ان کے ساتھ تمہاری جنت کو لگا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شیشے قرار دیا ہے۔ اس دین سے بڑھ کے کون ہوگا جو خواتین کو ان کے حقوق دیتا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری بیوی ہے، ان بیویوں پر ظلم نہ کیا کرو، ان عورتوں پر ظلم نہ کیا کرو۔ اللہ نے پسلی سے پیدا کیا ہے، ٹوٹ جائیں گی لیکن تمہاری مرضی کے مطابق شاید نہ ہو، ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ کیا کرو۔ اور عورت بیٹی کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں جس گھر میں عورت آ جائے، جس باپ کو اللہ بیٹی عطا فرما دے، اور زمانہ جاہلیت اور اسلام کا یہ فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا من کان لہو ثلاث بنات، جس بندے کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی،
کتنی بیٹیاں؟ 3۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، بیٹی ہوئی، ایک بیٹی کی ولادت برداشت ہو گئی، چلو جی، دوسری بیٹی ہوئی۔ یہ ان لوگوں کی بات سنا رہا ہوں جو بڑے سلجھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، پرہیزگار اور نمازی لوگ ہیں، ان گھرانوں کی بات ہے۔ دوسری بیٹی ہوئی، چلو جی اللہ کی دین ہے، اللہ کی مہربانی۔ تیسری ہوئی، چلیں جی اللہ کی مہربانی۔ چوتھی ہوئی، ساتھ ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں عورت پر مرد ظلم کم کرتا ہے، عورت پر عورت ظلم زیادہ کرتی ہے۔ کئی گھر آج بھی ایسے ہیں، یہ جس نے میاں والی چھوٹی سی ننھی جان کو 7 دن کی بچی کو گولیاں ماری، وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ پاگل نہیں تھا، بیوقوف بھی نہ تھا، احمق بھی نہ تھا۔ میں کہتا ہوں صرف اسے پکڑا ہے، اسے نہیں، اسے تانے دینے والوں کو بھی پکڑا جائے، اسے انگیخت کرنے والوں کو بھی پکڑا جائے، ان کو بھی پکڑا جائے جنہوں نے اس سے یہ کہا تھا کہ تیری بیٹی ہوئی ہے، ہائے تیرے گھر تو پہلا بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ کیا کہتی ہیں عورتیں؟ کیا کہتی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں مائیاں دیکھتی ہیں، بہنیں دیکھتی ہیں، سب سے زیادہ میری مائیں اور بہنیں آئی ہوئی ہیں۔ مجھے معاف کر دیجئے گا، اپنی اصلاح کیجئے گا، کبھی کسی سے جا کے یہ نہ کہیے کیا ہے اس بچارے دے سر تے تیاں دا ٹوکرا چکی پھر دے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ وہ بیٹیوں کا ٹوکرا اٹھائے پھرتا ہے، چاہیے تو یہ اسے بتایا جائے تو وہ خوش قسمت ہے جسے اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جسے 3 بیٹیاں اللہ نے عطا کی، اس نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی۔ فصبر علیہن، صبر کیا ان کی پیدائش پہ۔ بیٹے سبھی کو چاہیے، بیٹے کی خواہش سارے کرتے ہیں، بیٹیوں کی خواہش کوئی کرتا ہے۔ جیسے بیٹیوں کی خواہش ہو اللہ عطا کر بھی دے تو پھر دل میں ہمیشہ بیٹے کی خواہش رہا کرتی ہے۔ بیٹی اللہ نے عطا کی، فصبر علیہن، بیٹیوں کی ولادت پہ صبر کیا، وَأَطْعَمَهُنَّ، بیٹیوں کی ولادت پہ صبر کرتا ہے، اب بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، وَسَقَاهُنَّ، ان کو کھلاتا ہے، وَسَقَاهُنَّ، پلاتا ہے، وَكَسَاهُنَّ، ان کے لباس کا انتظام کرتا ہے، من جدته كن له حجابا من النار یوم القیامہ۔ بیٹوں کے متعلق نہیں کہا، یہ حدیث کے الفاظ سنیے۔ ہمارے اس معاشرے میں ایسے باپ بھی موجود ہیں جو بیٹیوں کو ان کی جائیدادوں سے محروم کر دیتے۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے جمعہ پڑھایا تھا بیٹیوں کے حقوق پہ، کسی نے مجھ سے کہا تھا آپ نے جمعہ فلاں کے بارے میں پڑھایا ہے، منبر پہ کھڑا ہوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، میں بیٹیوں کے حقوق کا جمعہ یا کسی کے عنوان کا جمعہ ہو، میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں پڑھاتا، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھاتا ہوں اور رسول اللہ کی تعلیمات سمجھ کے پڑھاتا ہوں۔ اب جس کا جی چاہے پائے روشنی، کوئی ایک بندہ اس کا مخاطب نہیں ہے، کوئی ایک بندہ اس سے مراد نہیں، تمام انسان جہاں تک میری آواز جاتی ہے، جو بھی سنتا ہے، ہر اس مسلمان سے تقاضا ہے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بیٹوں کو پالتے زندگیاں گزار دیتے ہیں، اور یہ بیٹے ہیں جو کبھی ایسا نہیں ہوتا، کم ہی بیٹوں کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ کم بیٹے ایسے ہیں
جن کو اللہ توفیق دیتا ہے بوڑھے باپ کا سہارا بنتے ہیں، بیٹیاں اگلے گھر چلی جائیں ان کو پھر بھی فکر پیچھے کی ہوتی ہے۔ اور یہ بیٹیاں ہیں، کبھی آپ نے سنا ہے کہ بیٹوں نے کہا ہو، کسی بیٹے نے آ کے کہا ہو کہ ہم نے اپنی ساری جائیداد اپنے بہنوں کے لیے وقف کر دی ہے؟ ہم نہیں لیتے۔ کون کرتا ہے یہ بیٹیاں ہیں جن کے پاس والدین کے گھر سے کوئی سفیر آتا ہے، باپ کے گھر سے کبے کے ہاتھ پیغام آ جائے، کوئی پیغام لے کے آ جائے، یہ بیٹیاں ہیں جو شناختی کارڈ بھی دے دیتی ہیں، ابا جی جدے دل کرتا جلا دیا۔ بیٹوں نے کبھی نہیں کہا۔ کوئی ایک مثال لائیے کہ بیٹوں نے کہا ہو او جی ہماری فلاں نے کہا تھا اپنے نام لگوا لو۔ بیٹوں نے کبھی کہا ہے؟ مزہ تو جب ہے کبھی بیٹے بھی کہے۔ یہ بے انصافی نہ کیا کریں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ اور رسول اللہ نے بیٹوں کے بارے میں نہیں فرمایا، بیٹیوں کے بارے میں کہا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اس نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی۔ اس حدیث کے الفاظ 3 ہیں، اگلی حدیث مسلم سے ہے، 2 کے الفاظ ہیں، من علی جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ، کہا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، بلوغت کو پہنچی، بیٹیوں کی شادی کی، جوان ہو گئی، اس کے گھر سے رخصت ہو جاتی ہے، قیامت کو آئے گا، اللہ اسے جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ آنا وہ ہوا کہا کذا، آپ نے فرمایا میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، آپ نے دونوں انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا جو بیٹیوں کی اچھی پرورش کرتا ہے، بیٹوں کے متعلق نہیں کہا، بیٹیوں کے بارے میں کہا ہے۔ اور ہم ہیں ان بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ بیٹی کو بوجھ نہ جانیے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ جو دنیا میں آتی ہے باپ کے لیے جنت کا پیغام لے کے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ سے، آپ نے فرمایا اس نے اپنی ہمت کے مطابق اپنی بچیوں کی پرورش کی، بیٹیوں کو جوان کیا۔ کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ، اگر ان الفاظ کا علم آپ کو ہو جائے، ترجمہ آپ کو معلوم ہو جائے، اگر آپ کو عربی زبان آتی ہو، تڑپ کے رہ جائیں کہ رحمت عالم نے فرما کیا دیا ہے۔ کن لہ حجابا من النار، اللہ ان بیٹیوں کو باپ کے لیے جہنم سے پردہ بنا دے گا۔ ان کو اللہ جہنم سے پردہ بناتا ہے، بیٹیوں کو۔ یوم القیامہ، سچی بات ہے، قیامت کا دن ہوگا، یہ بیٹیاں اپنے باپ کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ اور بیٹیوں سے نفرت آج کی بات نہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، لوگ تب بھی بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے تھے۔ نفرت کا انداز کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، سورہ النحل ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہا جب کسی کو بتایا جاتا، بات آئی وہ اگے تھوڑیاں سنونے کو اور آ گئی ہے، لوگ بیٹی کی مبارکباد نہیں دیتے، خصوصی طور پہ باپ چاہتا ہے باپ بنا ہوں مجھے کوئی مبارک دے۔ دادی کی ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے بیٹا چاہیے تھا۔ کیا ہوتا ہے
کیا ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں نہیں؟ سب سے بڑی مثال ان دنوں میں آپ نے دیکھا، ایک سفاک باپ نے بیٹی کو گولی ماری، ایک نہیں 5 گولیاں اس کے جسم کے آر پار کی، اور بیٹی کی عمر کیا ہے؟ صرف 7 دن۔ اور ہمیں غیرت بھی بیٹیوں پر یاد آتی ہے۔ پتر نے پاوے زمانے دا کوئی لال دا کم نہ کیتا ہوئے، اس پر غیرت نہیں آتی۔ غیرت بھی آتی ہے تو بیٹی پہ آتی ہے۔ یہ بیٹی وہ ہے جو جنت بن کے آئی تھی، اس بیٹی کو ہم نے زحمت بنا دیا ہے۔ بیٹیوں کی قدر کرو۔ کیا ہوتا ہے؟ بیٹی پیدا ہوئی، اب کیا ہے؟ ہسپتال کے دروازے پر بیٹھا ہوا، آپ نے بے شمار مناظر ایسے دیکھے ہوں گے، آپ کے گھروں میں بھی ظاہر ہوتے ہوں گے۔ آیا، اور ہمارے ہاں رواج یہ بن چکا ہے، پتر پیدا ہوئے تے مٹھائیاں ہسپتال دیاں دائیاں تو لے کے تے محلے دے نائیاں تک ونڈیاں جاندیاں نے۔ بیٹی پیدا ہو، برادری میں جھجک کا مارا کوئی مبارک بھی نہیں دیتا۔ کیوں؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ظالمو، تم اس بیٹی کی نعمت کو کیا سمجھتے ہو؟ اس سے پوچھو، عمر گزر گئی، اللہ نے اولاد عطا نہیں کی، جھولیاں اٹھا کے دامن پھیلا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ نہ اللہ نے بیٹی عطا کی، نہ بیٹا عطا کیا۔ کئی ایسے دنیا سے گزر جاتے ہیں، تجھے تو اللہ نے عطا کی ہے، پہلی اولاد ہے، شادی کے 1 سال بعد اللہ نے عطا کر دی۔ ظالمہ، حیا کرتا، اس بیٹی کو سینے سے لگاتا، لگائیے اپنی بیٹیوں کو سینے سے۔ ان بیٹیوں سے محبت کر کے دیکھیے، پیسے پورے نہ ہو جائیں تو بات کیجئے گا۔ بیٹوں سے بڑھ کے تم سے محبت کرتی ہیں تمہاری بیٹیاں، ساری عمر پترانو چومدے چاٹتے رہ جانے ہیں، اخیر دی باقی کور دے اتے مٹی پان بھی نہیں رل دے۔ اور یہ بیٹیاں ہیں جنہیں اپنے ساتھ سے بچپن سے اتارنا شروع کر دیا۔ ماں ہے، بیٹے کو چوریاں بنا بنا کے کھلاتی ہے، بیٹی لسی کا گلاس مانگ لے تو پتہ کیا کہتی ہیں آگے؟ جو الفاظ گھروں میں مائیں اپنی ان بیٹیوں سے کہتی ہے، وہ الفاظ منبر کے شایان شان نہیں کہ میں یہاں پہ کھڑا ہو کے دہراؤں۔ بیٹوں کو کبھی ایسا نہیں کہتے؟ کیا کچھ نہیں کہتی؟ تجھے فلاں لے جائے، تجھے فلاں لے جائے۔ کیا ہم نے بیٹیوں کو برائے فروخت چیز سمجھا ہے کہ جو پیدا ہوئی اس پر لیبل لگا دیا گیا کہ یہ برائے فروخت ہے، اب جس کا جی چاہتا ہے آئے، 500 بندے کی بارات لے کے آئے، قیمت بھرے، ہمارے گھر سے لے جائے۔ یہ ساڈے الو مر گئی تھے، اسی یہ دے الو مر گئے۔ اس لیے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، بچوں پر، بیٹوں پر خرچ کرتے ہیں، کرتے ہی چلے جاتے ہیں، اور بیٹیوں کو 3 لاکھ روپے کا جہیز کا سامان بنا دیتے ہیں۔ اور کیا سمجھتے ہیں؟ اب 3-4 لاکھ روپیہ جہیز کا سامان بنا دیا، 3 لاکھ شادی پہ لگا دیا، 1 لاکھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، 7-8 لاکھ روپے میں شادی کی۔ اب بھی وراثت میں سے حصہ دیں نہ دیں آپ ان کو، ان کا جہیز وراثت تو دینی پڑے گی۔ اگر جنت چاہیے تو بیٹیوں کو ان کے حقوق دینا پڑیں گے۔ اور یہ تو زمانہ جاہلیت کی باتیں تھیں۔ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، اللہ گواہ ہے، اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، 1 بیٹی دی ہے۔ جتنی خوشی مجھے بیٹی کی ولادت کی ہوئی تھی، بیٹوں کی ولادت کی نہیں ہوئی تھی۔ بیٹے اللہ کی نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے، خزانہ اللہ کا ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے۔ لیکن جو خوشی اللہ نے بیٹی کی
ولادت پہ عطا کی، بیٹوں کی ولادت پہ اللہ نے وہ خوشی عطا نہیں کی۔ اور بیٹیاں، یہ زمانہ جاہلیت کی بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام کے ظہور سے پہلے فرمایا ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، غصے کے مارے بیٹی کے باپ کا چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، یہ اپنی قوم سے منہ چھپایا کرتے تھے۔ وہ بھی ایسا ہی ہوگا جس نے معصوم جان کو 5 گولیاں مار کے اللہ کے حوالے کر دیا، وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ معلوم یہ ہوتا ہے 1500 سال گزرنے کے باوجود آج تک ہمارے اس معاشرے سے جاہلیت نہیں گئی۔ نکالیے جہالت کو گھروں سے، ان بیٹیوں کے نگہبان بن جائیے، ان بیٹیوں کی عزت کرنے والے بن جائیے، ان بیٹیوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ منت فی التراب۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کی بشارت ملتی، لوگوں سے منہ چھپاتا، اور غصہ کس چیز کا ہے؟ اس بات کو برا سمجھتا جو بیٹی کی ولادت کی سے خبر دی گئی تھی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ آج ہمارے ہاں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، تیاں جمی جا رہے ہیں، تیرا تو پیچھے نہ لینے والا کوئی نہیں رہنا۔ جو یہ کہے بیٹیاں ہوتی ہیں، اس خاتون سے، تیری بیوی سے بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، دوسری شادی کر لے، اس سے پوچھو تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ دوسری شادی بیٹے کے لیے کروں گا اللہ بیٹا عطا کرے گا؟ کئی لوگ بیوی کو طلاق دیتے ہیں، طلاق دینے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے بیٹا بیٹی دی ہے، بیٹا نہیں دیا۔ اور بیویاں بیچاری منہ چھپاتی پھرتی ہے۔ اس میں بھی قصور گھر میں بیٹھی ساس محترمہ کا ہے اور نندوں کا ہے، جو برابر کانوں میں یہ بات ڈالتی ہے، برابر یہ بات سمجھاتی ہے، باجی سانو پتیجا چاہیے، پتر سانو پوترا چاہیے، پھر کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے۔ یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے۔ اگر یہ بیٹیاں اچھی نہ ہوتی تو میرے محبوب کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ محبت کی انتہا دیکھیے۔ پہلی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پیدائش کے لحاظ سے پہلی نہیں ہے، لیکن دنیا سے یہ سب سے پہلے رحلت کر گئی۔ آخری وقت ہے، آخری لمحات گزر رہے ہیں، ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ کہا آقا رقیہ بیمار ہے، آپ نے بلایا ہے، میدان میں اترنا ہے، آپ بیٹی کی محبت دیکھیے۔ اسی تے تیانوں گڑوں لا کے سوٹنے ہیں نا، مگروں لونے ہیں، آپ ذرا دیکھیے آقا کی محبت بیٹی سے۔ کہا عثمان تو میری بیٹی کی تیمارداری کر، گھر میں رہ، میدان میں نکلنا نہیں ہے، ہم میدان میں اتریں گے لیکن ہم تجھے بھی میدان میں شامل سمجھیں گے۔ کس کی محبت تھی؟ بیٹی کا پیار تھا، بیٹی کی محبت تھی۔ دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح بھی حضرت عثمان سے ہوا، یہ بھی رحلت کر گئی۔ داماد نے اتنا خوش کیا، داماد نے میرے محبوب کو اتنا راضی کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
عثمان اگر میری 20 بیٹیاں ہوتی، ایک حدیث کے الفاظ ہے 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، مجھے کسی قسم کا کوئی خیال نہ آتا۔ اور ہمارے ہاں جیڑا جوائی ساس نو ماں کہہ دے او سوریا تھلے لگے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ سسر کو اٹھا کے جوتا پکڑا دے، ہم کہتے ہیں سوریا دا ہی ہو گیا۔ وہاں پہ کیا ہے؟ یہ داماد ہے، اپنے آقا کو راضی کیا ہے، اور آقا نے اعلان کیا 40 بھی ہوتی، ایک فوت ہو جاتی دوسری دے دیتا، وہ فوت ہو جاتی تیسری دے دیتا، وہ 40 کی 40 بیٹیاں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ بیٹیوں کی محبت کی بات کرتے ہو، کلمہ محمد الرسول اللہ کا، اور بیٹیوں سے نفرت ابو جہل جیسی؟ یا تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، یا ابو لہب کا طریقہ چھوڑ دو، یا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، یا مکے کے مشرکوں والے طریقے چھوڑ دو۔ کلمہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ فتح ہوا، مکے کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے اعلان فرمایا چند لوگ وہ ہیں جہاں مل جائے ان کو مار دیا جائے، حتیٰ کہ بیت اللہ کا غلاف تام کے کھڑے ہو، وہاں پر بھی ان کو معاف نہیں کرنا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کا نام حبار بن اسود ہے، اور یہ حبار بن اسود وہ ہے جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الاس کو چھوڑا تھا، اور ابو الاس آپ کے داماد تھے، آپ نے چھوڑا، ابو الاس سے کہا ابو الاس جاؤ مدینے مکے چلے جاؤ۔ اور رہائی کیسے ہوئی؟ بیٹیوں سے محبت سیکھنی ہے تو میرے آقا سے سیکھیے۔ یہ تو بیٹیاں تھیں، میرے آقا بیٹیوں کی اولاد سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ دو تروان سوروان، ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں؟ دو تروان حرام خور ہندی ہے۔ آپ کے یہاں نہیں کہتے ہوں گے، میرے پچھلے پنڈ کہیں دے کہتے ہیں کہ نہیں؟ دو ترے حرام خور ہندے نے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ گلا خراب ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ کہتے نہیں نواسوں کو تانا بنا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہیں اور کئی نواسے خود بخود تانا بن جایا کرتے ہیں، بنائے نہیں جاتے، کئی خود بخود تانا بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ ایسے نواسوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ نبی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنی نواسی انہی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، انہی کی بیٹی ہے سیدہ امامہ، اور امامہ وہ ہے جب سیدہ فاطمہ اس دنیا سے رحلت فرما رہی ہے، علی سے کہا علی میں فوت ہو جاؤں، میری رحلت کے بعد اس مکے میں، مدینے میں، قریش میں، انصار میں، مہاجرین میں عورتیں بڑی ہوں گی، لیکن میری خواہش ہے آپ جس سے نکاح کریں وہ امامہ ہو۔ وہ کون ہو؟ امامہ۔ اور امامہ کون ہے؟ رسول اللہ کی نواسی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، امامہ کو اٹھا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ بیٹی ہے، بیٹی کی بیٹی۔ میرے نبی نے اپنی بیٹیوں سے محبت کی تو ان کی بیٹیوں سے بھی محبت فرمائی۔ اور یہ وہ دن ہے کہ سیدہ زینب مدینہ مکہ چھوڑتی ہے، مدینہ کو جا رہی ہے، یہ حبار بن اسود چھپ کے بیٹھا ہوا وار کرتا ہے، یہ حمل سے تھی، حمل ضائع ہو جاتا ہے، بڑا مشکل سفر کٹتا ہے، سفر کٹا، مدینے میں پہنچی، میرے آقا نے دیکھا آج میری بیٹی آئی ہے، زخمی حالت میں ہے، موقع آیا، مکے کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہے،
آپ فرماتے ہیں یہ لوگ فلاں مل جائے قتل کر دیا جائے، فلاں ملے قتل کر دیا جائے۔ ساتھ فرمایا حبار بن اسود جہاں ملتا ہے قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ قصور کیا ہے؟ اس نے میری بیٹی پر ظلم کیا ہے۔ بیٹیوں سے محبت دیکھنی ہے تو سیدہ فاطمہ کو دیکھیے۔ ایک ایسا ہی دن ہے حضرت علی فرمانے لگے کہ میں دوسری شادی کروں گا اور شادی بھی اکرمہ کی بہن سے کروں گا، ابو جہل کی بیٹی سے کروں گا۔ سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئی، حضرت علی سے لڑائی ہوئی۔ گھروں میں لڑائی ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اس لڑائی کو ناراضی میں بدلنا یہ بڑی بات ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیٹی کو گھر سے بھیجا ہے ہلاشری دے کے کل لیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ساڑھے گھر پہنا تیرے واسطے روٹیاں کوئی نہیں، وہ ایک واری آکھے تو 10 واری آویں، وہ ایک مرتبہ کہے تو 10 مرتبہ اس کی دہلیز کو چھوڑنا۔ گھر میں لڑائی ہوئی، اس بات پہ بحث ہوئی، اور گھر میں لڑائی ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ گھروں میں اپنی بیویوں کی باتوں کو برداشت کیا کرو۔ یہ تو حضرت علی نے بھی برداشت کی، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برداشت کی۔ آپ تشریف لائے، آپ کو پتا چلا کہ فاطمہ اپنے شوہر جناب علی سے ناراض ہے۔ باپ تھے، کائنات کے حاکم تھے، طبیبوں کے طبیب تھے، آپ سے بڑھ کر انسانوں کی طبیعتیں کون جان سکتا ہے۔ بیٹی کو ساتھ لیا، داماد کے گھر جاتے ہیں، پتہ کروایا علی کہاں ہے، معلوم ہوا علی کا پتہ نہیں کہاں ہے۔ اور جو داماد نیک ہوں، اچھے داماد ہوں، وہ بیویوں سے لڑکے تاش کی چوکڑی پہ نہیں ملتے، اللہ کے گھروں میں ملا کرتے۔ ساڈے داماد بھی اوویں دے، سورے بھی اوویں دے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں مسلمان بنا دے، اللہ ہمیں اپنے محبوب کا پیروکار بنا دے۔ آپ آئے، دیکھا علی لیٹے ہوئے، ننگی زمین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم ہائے مبارکہ سے ٹھوکر لگائی، کہا کم یا ابا تراب، مٹی والے کھڑا ہو جا۔ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا علی کیا ہوا، آج لڑائی ہو گئی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بات ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا دکھ ہے، بیٹی کا غم ہے، داماد سے لڑائی نہیں کی۔ کہلو یا تیریاں ٹنگا پلاواں کے ورک شاپ دا پیا چڑھی تو سانو سمجھیا کی ہے ساڈی برادری مر گئی ہے۔ کیسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا علی یاد رکھو فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے فاطمہ کو نہیں مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹیوں کا غم میرے آقا اتنا محسوس کریں، بیٹیوں کا صدمہ میرے آقا اتنا محسوس کریں۔ آج اس محبوب کی امت کو کیا ہوا کہ انہی بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے لگ گئے۔ آج اس آقا کی امت کو کیا ہوا کہ انہی بیٹیوں کو برائے فروخت مال سمجھنے لگ گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں واپس پلٹو، اپنی ان بیٹیوں سے محبت کرو، اپنی بیٹیوں سے بھی محبت کرو، دیگر مسلمان بیٹیوں سے بھی محبت کرو، شفقت کا ہاتھ ان کے سروں پہ رکھو۔ آپ دنیا میں کسی بہن کا سہارا بن جاؤ گے، عرش والا اللہ کل قیامت کی سختیوں میں تمہاری مدد فرمائے۔ یہ تھا بیٹی کا مقام۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اپنے بیٹوں کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹوں کا مقام اپنا ہے، بیٹیوں کا مقام الگ ہے۔ بیٹے بیٹے ہیں، لیکن بیٹیوں کا جو مقام ہے، یہ بیٹیاں چلتے پھرتے جنت کے ٹکٹ ہیں۔ یہ بیٹیاں چلتے پھرتے آپ کے لیے، میرے لیے، یہ جہنم سے ہمارے لیے پردہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اسلام پہ، موت ایمان والی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔